اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بھی لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کا نام لے کے کچھ بیانات کرتے ہیں، ان کا ایک خاص حلیہ ہوتا ہے، ایک گیٹ اپ ہوتا ہے۔ اچھا بھی لگتا ہے کہ آدمی اللہ رسول کا نام لے تو اس کے سر پہ ٹوپی ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، وہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرے، اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ بالکل گیٹ اپ اپنا مولویوں والا بنا لوں اور جگہ جگہ مدرسوں میں جاؤں، وہاں امتحان دوں، وہاں کا کہیں کا کورس لے لوں، کوئی سرٹیفکیٹ لے لوں اپنا، اور اپنے نام کے آگے لکھ لوں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، برکت اللہ علیہ، رضی اللہ عنہم، علیہ السلام، کچھ بھی۔ مجھے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں عزت ہے، بڑے بڑے نذرانے ہیں، بڑے بڑے چندے ہیں، بڑے بڑے توشے دان ہیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب میں حقیقت میں اس علم کو جب سمجھنے لگا ہوں تو مجھے پتہ چلا یہ ریاکاری شرک ہے، ایسا پیسہ کلیکٹ کرنا حرام ہے دین کے نام پہ۔ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے اتنا کریے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ ہم کوئی پوری دنیا کا ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ کو بار بار کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر۔ کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے یہ کتاب آپ کے لیے اس لیے نازل لتشقى ما انزل الکتاب هذا لتشقى یا کئی کو آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ بہت پریشان ہوئی آپ کی استطاعت کے اندر۔ وما انا الا نذیر مبین، میرا کام صرف آگاہ کرنا، بھائی یہ غلط راستہ ہے، پلیز کوشن، کھول کے صحیح بات کو بیان کر دیں بس۔ مجھ پہ اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا حلیہ مولویوں والا نہیں ہے، آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ ایک سنگر ہیں، آپ ایک انجینئر ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں۔ میں آپ کی ساری باتیں قبول کرتا ہوں۔ میں نے کب کہا آپ سے کہ آپ میری کوئی بات کو قبول کر لیجئے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں میں اکیلا ایک واحد انسان ایسا ہوں جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میری بات کو کبھی بھی آنکھ بند کر کے قبول مت کرو۔ اپنے گھر جاؤ، اپنے رب سے تعلق پیدا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، ایک سبجیکٹ میں جو بول رہا ہوں خود ڈسکس کر لو۔ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں یہاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تعلق باللہ کے نام سے۔ ابھی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے میں جو ہے چائے پی رہا تھا تو پورے پوائنٹ ذہن میں آئے۔ عجیب سی بے چینی ہے لگی ہوئی کہ لوگ اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ آپ کی بات نہیں سنتا تو کیوں اس کو پکارتے ہو؟ درگاہوں پہ پکارو، مولویوں سے پوچھو، اماموں سے پوچھو، ان سے بات کر لو، کام چلا لو اپنا۔ نمبر 3، اگر آپ کا اللہ اتنا کمزور، بے بس، مجبور، اپاہج، بالکل نکما، ناکارہ ہے تو پھر نماز میں روز ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں بولتے ہو؟ کیوں روزے رہتے ہو؟ کیوں زکوٰۃ دیتے ہو؟ کیوں حج کرتے ہو؟ کیوں عمرے کرتے ہو؟ یہ سارا کچھ دکھاوے کا سیٹ اپ ہے کیا؟ نمبر 4، اگر وہ آپ کو کسی گمراہی سے نکال نہیں سکتا، اتنی بات پہ قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے، اپنی تفسیر کرے تو گمراہ ہو جائیں گے، اپنا ترجمہ کرے تو گمراہ ہو جائیں گے، آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا بڑا شیطان آپ کے ساتھ لگ جائے گا، تو وہ اتنا بے بس، معذور، لنگڑا لولا جو ہے شیطان ہم کو آ کے بہکا دے رہا ہے اور وہ مجبور بیچارہ کچھ کر نہیں سک رہا ہے، تو پھر ایسے اللہ کے ساتھ یہ 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کیوں پوچھتے ہو؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہتے ہو اگر آپ کی نظر میں وہ اتنا بڑا بے بس، مجبور، نکما ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ تو میں بول رہا ہوں تو برا لگ رہا ہے، آپ تو ثابت کر رہے ہو نا۔ آپ سیاہ ستہ پڑھ کے، آپ اماموں کو فالو کر کے ثابت کر رہے ہیں قرآن ادھوری ہے، ننگی ہے، معذور ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاہج ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو عقل نہیں تھی جو امام صاحب کو ہے، یہ ثابت کر رہے ہو آپ۔ چلیے 5واں پوائنٹ، کیا اللہ تعالیٰ صرف آپ کی بھیک سننے کے لیے ہے؟ اب آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، ہنسنا ہی ہنسنا ہے، خالی رونا نہیں ہے، بس ہنستے رہنا ہے ہمارے کو۔ وہ ہنسنا کو یہ ہنسنا بنا دیے، وہ آخرت حسنہ، میرے کو آخرت میں بھی ہنسنا ہی ہے، یہاں بھی ہنسنا ہے، بس غم نام کی، بھوک نام کی، کوئی مجبوری نام کی چیز نہیں چاہیے۔ ربنا آتنا ہنسنا اللہ ہنسنا، وہ آخرت میں ہنسنا یا پھر استغفار،
100 مرتبہ استغفار. دل کدھر ہے، دماغ کدھر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میرے کو چھوڑ دے، اللہ میرے کو چھوڑ دے. ارے وہ پکڑا کہاں ہے بھائی؟ آپ آزاد ہے، جاؤ. من شاء یؤمن من شاء یکفر. پھر آپ بلیک میل کرنا اس کو، پھر وہی چلر چیزیں، دولت دے دے، صحت دے دے، اولاد سے ریلیٹڈ. بس اب میں آتا ہوں اپنے اصلی پوائنٹ کی طرف. مجھے کسی مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کالج کے اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے داڑھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹوپی پہن کے، کرتا پاجامہ پہن کے، جبہ پہن کے، شماغ اوڑھ کے، وظیفے پڑھ کے دین سمجھانے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، چیلنج کہ یہ قرآن بالکل آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، نام لے کے بولا ہے. وَلَقَدْ یقیناً 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 یسرنا، آسان کر دیا ہے ہم نے، قرآن للذکر، میری نصیحت، میرا پیغام سمجھنے کے لیے. سمجھنا کیوں ہے؟ ھدی للمتقین، پرہیزگار بن جاؤ، میں جنت کا راستہ دکھاؤں گا. سو سمپل. ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کے لیے مجھے عالم کی، امام کی، فلاں کی ضرورت پڑے گی؟ محکمات ٹوٹل 27. جھوٹ بولنا نہیں بولنا کس کو نہیں معلوم ہے، غیبت کرنا نہیں کرنا کس کو نہیں معلوم ہے، زبان کی بے حیائی یعنی حیاداری کس کو نہیں معلوم ہے. زبان سے ریلیٹڈ جتنے گناہ ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے. کون سے مدرسے سے سیکھے آپ؟ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوں گے آپ، حدیث بھی نہیں پڑھے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے نا کسی کو گالی دینا بری بات ہے، آپ کو معلوم ہے نا جھوٹ بولنا بری بات ہے، آپ کو معلوم ہے نا غیبت کرنا، کسی پہ تہمت لگا دینا بری بات ہے، آپ کو معلوم ہے نا کسی کا مذاق اڑانا بری. اگر یہی سارے کام آپ کے ساتھ کیے جائے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ ذہن سے نکال دیجیے. آپ 4 آنے عالم بن گئے. دوسرا معاملہ پیسوں کا. کوئی اگر آپ کے ساتھ پیسوں میں دھوکہ دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ پیسوں سے ریلیٹڈ جتنے گناہ ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ گھما پھرا کے نئے نئے اسکیمہ بنانا، نئے نئے تماشے کرنا، نئی یہ کرنا وہ کرنا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے پیسے لینا، بھیک مانگتے رہنا، قرضے لیتے رہنا، اچھی بات ہے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کوئی آپ کے ساتھ کرے اور قرضہ واپس نہیں کرے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ زبان سے ریلیٹڈ پوری باتیں معلوم ہو گئی آپ کو. بے حیائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، وعدہ خلافی کیا ہے. آپ سے اگر کوئی وعدہ خلافی کرے، بلا کے آپ کو راستے میں ٹھہرا دے، 1 گھنٹہ ہو جائے تو کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اب وعدہ خلافی کے ساتھ پیسوں کا بھی معاملہ. اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے تو 10 تاریخ کو میں پیسے دے رہا ہوں، نہیں دے تو آپ کیا کرتے؟ وہ جھوٹا بھی ہے، خائن بھی ہے، وعدہ خلاف بھی ہے، گالی بھی دے رہا تو منافق بھی ہے. ہو گیا زبان سے ریلیٹڈ، کھانے سے، پیسے سے ریلیٹڈ. 2 بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے آ گئے. تیسرا شرمگاہ سے ریلیٹڈ. بے حیائی کیا ہے، شرمگاہ کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ وہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. چلیے چوتھا سب سے خطرناک، شرک. شرک کیا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کی ذات یا اللہ کی تمام 99 صفات میں کسی اور کو بھی اس کا حامل سمجھنا شرک ہے. لپٹ کے رکھ دیجئے. یا پھر ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. اس کے لیے کون سے عالم کی ضرورت ہے؟ بس اتنے سے کام کریے، انشاءاللہ جنت آپ کی ہے، جنت آپ کی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانوں کی، سارے انسان خسارے میں ہیں. اس میں سے 4 لوگوں کو نکال لیں گے. الا الذین آمنوا، پورا پڑھ کے سمجھ کے ایمان لائے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں لکھے ہوئے اچھے کام کرو، برائیوں سے بچتے رہو. اچھے کام نہیں بھی کرے تو نہیں کرے، کم از کم برائیوں سے تو بچو، سو جاؤ. اس کے بعد آپ کو جہنم میں تو نہیں ڈال سکتا نا اللہ تعالیٰ. کس بیسس پہ ڈالیں گا بھائی؟ ارے میں بولا اس کو بیچارے کو مت کرو یہ کام، تو برے کام تو نہیں کر کے آ گیا وہ. اب لوگوں کے حق ادا نہیں کرا ہوں گا، لیکن حق تو نہیں مارا نا کسی کا. میرے حق میں کوئی کمی کر دیا ہوں گا، جانے دو، چھوڑو. برائی تو نہیں کرا نا، فساد تو نہیں مچایا نا، کسی کی غیبت تو نہیں کرا، کسی کے ساتھ زنا تو نہیں کرا، کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی سے وعدہ خلافی تو نہیں کرا.
جانے تو چھوڑو، بخش دو، کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس کا بھائی، کس بیسس پہ ڈالیں گے؟ کوئی ایک تیسرا پلیٹ فارم ہے کیا؟ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، بیچ میں ان لوگوں کو رکھیں گے؟ جیسے یہاں ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، بیچ میں کیا ہے؟ ہجڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو نیکوکار بھی نہیں ہیں، بدکار بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو ہجڑوں کے ساتھ رکھیں گے کیا؟ تھوڑا تو کامن سینس ہونا۔ مجیب صاحب کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، مجیب صاحب کون سا علم حاصل کرے، یہ کامن سینس بڑے بڑے علماء کے پاس ہے تو بولیے، پھر لے کے آئیے میرے سامنے، یا پھر کوئی ایسی بات بتائیے قرآن کی جو میں کوئی عجیب سی کر رہا ہوں، یا آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھیے۔ آج کا زمانہ اصل میں پرانے دور کا زمانہ نہیں رہا، ہر چیز میتھمیٹکس اور کیلکولیشن کے اوپر تولی جا رہی ہے۔ آپ کو آپ کے موبائل پہ بھروسہ ہے، آپ کو ڈاکٹر کی رپورٹ پہ بھروسہ ہے، آپ کو یورین ٹیسٹ پہ بھروسہ ہے پریگنینسی کا، آپ کو یورین ٹیسٹ پہ بھروسہ ہے آپ کو ٹی بی ہو گیا ہے، کینسر ہو گیا ہے۔ اب آپ ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے مشین کس نے ایجاد کیا، مشین نکالنے والے کی ڈگری بتائیے میرے کو، اتنا سا پیپر 150 روپے دیے تو آپ کا پورا خون کا امتحان سب کچھ سامنے آ جاتا۔ یہ میرے سارے ٹیسٹ ہوئے ابھی، اس کے اندر میرے سارے ٹیسٹ ایک ایک چیز سامنے آ گئی، اب میں اس کا انکار کروں، میں یہ پوچھوں اس کی ٹائپنگ کس نے کی، یہ پوری لسٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے اور میرے اندر کتنی ہے، کسی چیز میں کمی ہو گئی ہے، کسی چیز میں زیادتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اتنا سا میٹر آپ کی شوگر بتا رہا ہے، اتنا سا میٹر آپ کا بی پی بتا رہا ہے۔ یہ میری باتیں کچھ پلے پڑ رہی ہیں؟ علماء اللہ اکبر، یہ کون سے علماء ہیں بھائی؟ حقیقت نکال کے دیکھ رہا ہوں میں تو ساری کی ساری کیلکولیشن غلط، کیونکہ دادا جان کو بھی نہیں معلوم تھا کیلکولیٹر یوز کرنا، ابا جان کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا تھا، پردادا کو تو پین پکڑنا بھی نہیں آتا تھا، موٹے اس کا جیسے 1400 آنا ہے اس کو 1200 دینا ہے، اس کو جیسے اتنا ہے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، میرے اپنے ملنے والوں میں ہے۔ ایسا حساب کر کے بولتا ہوں، نہیں پوچھو مت، ارے بھائی آپ بھول گئے ہوں گے، آپ لکھ کے بھی بھول گئے ہوں گے، لیکن میرے کو یاد ہے کیونکہ وہ معاملہ پیسوں کا ہے۔ تو ایسے آدمی سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے؟ علماء سے غلطی ہونا عین فطرت ہے انسان کی۔ آج انسان اپنی کمزوریوں سے دھرم کانٹے پہ آپ جا رہے ہیں، جا کے تلا کے لے کے آ رہے ہیں، گولڈ تلا کے، ایک ماسا کم ہے، ایک ماسا زیادہ ہے، اس چھوٹے سے ترازو کے اوپر بھروسہ ہے آپ کو؟ وہ پرانے زمانے کا ترازو لے رہے ہیں تو پہلے ترازو کو چیک کر کے بتاؤ وہ پاسن برابر ہے نہیں ہے، دونوں پلڑے برابر ہے نہیں ہے، چیک کر دیتے۔ آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے بھائی۔ قرآن کی آیات کو نوٹ ہو چکی ہیں، کتنی آیات ہیں، قرآن کے الفاظ نوٹ ہو چکے ہیں، صورتیں تو پہلے سے اللہ کے نبی بنا کے گئے تھے، کون سی صورت میں کتنی آیتیں ہیں وہ بھی کیلکولیشن بتا کے گئے تھے، اشارہ دے کے گئے تھے کہ یہ حساب کو جاری رکھنا تو حفاظت رہیں گی قرآن کی، اللہ کے پاس تو ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے بھائی کوئی ایک مسئلہ اٹھا کے بتائیے۔ اچھا، جس طریقے سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ دور بیٹھ کے اعتراض کر دینا، دور بیٹھ کے آپ کوئی بھی ایک بات کر دینا، کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میدان میں آئیے نا، میدان میں آئیے، میرے ساتھ بات کیجئے۔ مجیب صاحب آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، پروف دیجئے، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 4 × 4 = 16 ہوتے ہیں۔ آپ 1600 مرتبہ اگر یہ سوال کریں گے تو میں 1600 طریقے سے سمجھاؤں گا 4 × 4 = 16 کیسا ہوتا ہے۔ نہیں ابا بولتے تھے 4 × 4 = 20 ہوتا ہے، تو آپ مانیے، پھر زبردستی کون کر رہا ہے آپ کو؟ آپ مانیے، آپ کو جیسے چلنا ہے چلیے، لیکن آپ کو مجھ پہ اعتراض اگر کرنا ہے تو اللہ کے لیے ڈر جائیے اللہ سے، کہ آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی قیامت میں سامنے آنا ہے، مجھے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اس دن حساب کتاب ہو جائے گا، کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ لیکن کیا آپ کو وہاں سے پلٹنے کا کوئی چانس ہے؟ کیا آپ پلٹ کے آ سکتے ہیں؟ اپنا خیال رکھیے، اعتراض کرنا بہت آسان ہے، مشورہ دینا بہت آسان ہے، میدان میں آ کے 22 گھنٹے 24 گھنٹے 72 گھنٹے کسی ایک تحقیق میں لگ جانا اور بارہا سجدے کرنا اللہ کے سامنے، اور اللہ سے پوچھنا میرے مالک آپ کیوں میرا رشتہ میرے رب سے توڑنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں میرا رشتہ آپ ایک مدرسے سے جوڑنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں میرا رشتہ علماء سے جوڑنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں میرا رشتہ مفسرین، مترجمین، ائمہ،
जमात के अमीर मुर्शद फला बाबा बेजार हो गए भाई हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में कैलकुलेटर भी है, हमारे हाथ में मोबाइल भी है, हमारे पास टेस्टर भी है, हमारे पास बड़े बड़े मीटर्स हैं, हमारे पास बड़े बड़े एनालिसिस मशीन्स हैं, पूरी स्कैनिंग करके देते आपको। इतना टिपका भाई, इतना टिपका, खून का एक टिपके से आपके तकरीबन 28-29 टेस्ट हो रहे हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आया। कब तक ये हुलिया देखते रहेंगे भाई? कब तक देखते रहेंगे? डॉक्टर काला है तो उसके पास इलाज नहीं कराते, डॉक्टर खूबसूरत रहा तो उसके पास इलाज नहीं कराते। भाई आप इतने खूबसूरत है, जाके फिल्म स्टार बनिए, आप डॉक्टर क्यों बने हुए हैं? या डॉक्टर का हुलिया होना ज़रूरी है? पुलिस इंस्पेक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? जज के पास क्यों जा रहे हैं आप? किसी लीडर के पास क्यों जा रहे हैं आप? बहुत सारी बातें हैं, देखते देखते टाइम निकल जाता, कोई देखने तैयार नहीं होता वीडियोस। बोलते शॉर्टकट बोलो मुझे। भाई क्या बोलूँ मैं? नींद में से जागने के लिए तैयार नहीं है। 16 मिनट से घंटी बजा रहा हूँ। अल्लाह रहम करे।